अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज कोई ख़ास मेरे पास रेसिपी नहीं है आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स हैं जो मैंने एडिट किए हैं आप सबके लिए। क्योंकि मैं अपने गांव गई थी शेखुपुरा, तो वहाँ आजकल जो मौसम है वो साग का है, और ग्रीन ग्रीन जो फसलें हैं देखने में भी इतनी अच्छी लग रही थी। और सर्दियों के मौसम में जब भी आप किसी ग्रीनरी वाली जगह पे जाएं तो आपकी आंखों को देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सरसों का साग है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता था दूर से देखने में। मेरे कैमरे में तो इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन अगर इंसान वैसे जाके फसलों में देखे तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और जो सर्दियों की सब्जियां होती हैं वो सब लगी हुई थी, जैसे गाजर, मूली और मटर वगैरह। तो वो भी हमने अपनी आंखों से देखे, और पहली दफ़ा, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा गांव जाना होता नहीं है और हम इमरजेंसी में गए थे और हमें पता भी नहीं था कि रात को हमने जाना है, तो हमें जाना पड़ा वहाँ। तो ये है वहाँ के घर जैसे बने हुए होते हैं। कुछ कुछ घर इनमें से पक्के हैं और कुछ कुछ घर इनमें से कच्चे हैं। तो गांव की ख़ास बात यही होती है कि वहाँ के घर कुछ ऐसे ही बने हुए होते हैं और देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं। हमारे शहरों में तो हर जगह पक्के पक्के घर और इतनी सहूलियात होती है, लेकिन जो असल ज़िंदगी है वो यहाँ की होती है। खालिस माहौल, और यहाँ पे हर चीज़ वो दस्तयाब होती है जो मिलावट से पाक हो। क्योंकि शहरों में हमें वो चीज़ें नहीं मिलती, हमें अक्सर सहूलियात तो मिल जाती हैं, जैसे हमें गैस मिल जाती है, बिजली मिल जाती है। लेकिन जहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने हर किस्म की सहूलियात अपने लिए गाँव में ही रखी हुई हैं। तो वहाँ की जो फसलें हैं उनको देखने में भी और उनमें सैर करने में भी बहुत ही मज़ा आता है। तो हम लोग सब अपने कज़न्स के साथ गए थे, तो हमें तो बहुत ही मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। लेकिन वहाँ के जो लोग रहने वाले होते हैं उनके लिए चीज़ें कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती, क्योंकि वो लोग यहाँ पे हमेशा आते जाते रहते हैं। तो जो लोग कभी कभार जाए तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। जैसे वो शहर में आए तो उनको चीज़ें काफ़ी फैसिनेट करती हैं, इसलिए हम जब गाँव में जाएँ तो हमें वहाँ की लाइफ़ बहुत फैसिनेट करती है। अच्छा, ये बहुत बड़े रकबे पे इन्होंने कोई भी चीज़ काश्त की हुई है जो नज़र नहीं आ रही। तो ये मेरी बहन नमाज़ पढ़ी थी, क्योंकि जब गाँव में जुम्मे का दिन होता है तो वहाँ पे लाउड स्पीकर पर खुतबा दिया जाता है। तो हम सभी माशाल्लाह 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो एक रिमाइंडर है कि हमें नमाज़ लाज़मी पढ़नी चाहिए। तो वो तैयारी करी थी, तो मेरा सिर्फ़ मकसद ये था सबको एक मैसेज देने का कि आप नमाज़ का ख़्याल रखा करें, क्योंकि यही चीज़ है जो हमारे साथ जा रही है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें जो है वो दुनिया की हैं और दुनिया में रह जाएँगी। तो जो जिस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है और हमें इतनी नेमतें दी हैं, ये एक इंसान के लिए सोचने के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि ज़मीन जो होती है वो बंजर होती है, और उसमें से अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे ज़ायके हमारे लिए निकाले हैं कि हमारी जो सोच है वो दंग रह जाती है एकदम से। क्योंकि वही ज़मीन है जो मटर निकाल रही है, उसका ज़ायका बिल्कुल डिफरेंट है। और वही ज़मीन है जो आपके लिए साग और दूसरी सब्जियां निकाल रही है, और हर चीज़ की खुशबू और जायका डिफरेंट है, और पकाने में इनका जो मज़ा है वो भी एक डिफरेंट है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, और हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जो जो नेमतें हमें अल्लाह ताला ने दी हैं। अगर हम शुमार करना चाहें तो हम इनकी अल्लाह की नेमतों का कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, उस लिहाज से जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। जैसे ज़मीन पे जो दरख्त लगे हुए हैं उनकी अलग ही एक ख़ासियत है, और जो फसलें हैं उनकी अलग ही ग़िज़ाइयत है जो इंसान को मिलती है। 3-4 दिन हम लोग अपने गाँव में रहे हैं, और हम लोग रोज़ाना शाम को हमारा यही होता था कि हम लोग फसलों में एक दफ़ा लाज़मी जाएँ, क्योंकि पता नहीं होता कि आपने किस दिन वापस चले जाना है, क्योंकि एक रैंडम सा प्लान था। तो हम लोग काफ़ी शाम को 1-2 घंटा तो लाज़मी जाते थे कि हमने वॉक करने जाना है। असर की नमाज़ सब पढ़ लेते थे, और जब मगरिब की अज़ान होने वाली होती थी तो हम लोग वापस आते थे। तो सरसों के खेत देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं, और यहाँ का जो फ्रेश पानी होता है जो ज़मीन से निकलता है। शहरों में तो ये होता है कि किसी के पास अगर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है तो वो गीज़र लगवाए, अगर नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो मतलब वो खुद से पानी गर्म करते हैं पतीलों में रख के। तो यहाँ का जो ज़मीन से पानी निकलता है डायरेक्टली, वो नीम गर्म होता है कि हम सर्दियों में गर्म किए बगैर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान अपने आप को जिस माहौल में भी ढाल ले, तो अल्लाह ताला उसको हिम्मत अता करते हैं कि वो उसमें रह जाए। तो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जो गाँव में होती हैं और हमें दस्तयाब नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनको दस्तयाब है और हमें नहीं है। कुछ ऐसा ही कंपैरिज़न अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, मुश्किल के साथ आसानियाँ भी रखी हुई हैं हर जगह में, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि जिसके पास जो चीज़ भी हो थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन आप एडजस्ट कर जाते हैं उसपे। और ये अमरूद का दरख्त था और इस पे इतने मज़े के अमरूद लगे हुए थे।
تو میرے ابو کو بھی گارڈننگ کا اتنا شوق ہے، مطلب جب ہمارا گھر نیچے ہوتا تھا تو وہ بہت ہر سال ہی سبزیاں لگاتے تھے مختلف قسم کی. تو ہماری مطلب گھر میں کی ہم سبزیاں زیادہ یوز کرتے تھے. لیکن اب یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ہم دوسری جگہ شفٹ ہو گئے ہیں. لیکن جو گھر کی سبزیاں ہوتی ہے اور باہر کی سبزیاں جو اب آتی ہیں جو فرٹیلائزرز استعمال کر کے ہمیں دے رہے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ کہ کس قسم کی سبزیاں ہم لوگ کھا رہے ہیں. تو اسی لحاظ سے ہمارا جو لائف سپین ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے. پہلے لوگ آسانی سے زندگی گزار سکتے تھے 70-80 سال کی، لیکن اب ریئرلی ایسا کیس ہوتا ہے کہ کوئی لوگ ہوں 70-80 سال کے، ورنہ 40-50 سال بھی آپ کی لائف سپین اتنا ہو گیا. تو اسی لحاظ سے اگر آپ کی غذا صاف ستھری ہوگی، آپ صاف ستھرے ماحول میں رہیں گی، آپ کی پولوشن نہیں ہوگی ارد گرد کے ماحول میں، تو آپ کی صحت پہ ایک ڈفرینٹ اثر پڑے گا. لیکن اگر آپ کی غذا ہی اچھی نہ ہوئی اور ارد گرد کا ماحول ہی آپ کی صحت کے ٹھیک کرنے میں نہ مددگار ثابت ہوا، تو آپ کی جو زندگی ہے وہ لازمی طور پہ ایسے کم ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے ماحول کو صاف بنائیں اور درخت لگائیں اور اپنے ماحول کو صاف کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسے ہمارا ماحول ہے، اگر ہم اس کی پروٹیکشن نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے ہی خطرے کی بات ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اپنی جو ارد گرد کا ماحول ہے صاف ستھرا رکھنا چاہیے. کہ اب دیکھا گیا ہے کہ شہروں میں اگر ایک گاڑی بھی کسی کے گھر میں ہو تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اتنا سست کر لیا کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک گھر ہے تو اس میں 2-2 3-3 گاڑیاں لازمی ہوں. ہر کوئی اپنا اتنا بزی ہو گیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہر کسی کے پاس اپنی ٹرانسپورٹیشن ہونی چاہیے. تو ایسے ہی جو ولیج کی زندگی ہے تو مطلب اسی وجہ سے ہے کہ وہاں پہ اتنی پولوشن نہیں ہے. اور ایسے میں ویڈیو بنا رہی تھی اپنے ماموں کے گھر کے اوپر سے، تو ایک سانپ ہے، اس کا انہوں نے زہر نکالا ہوتا ہے تو وہ اس کا تماشا دکھاتے ہیں. تو گاؤں کی گلیوں میں تو یہ عام سی ایک انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا سانپ کا. میں اپنی کزن سے پوچھ رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا انہوں نے زہر نکالا ہوتا ہے، ورنہ سانپ کی تو خصلت ہے کہ وہ ڈس لیتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو روزی کا جو ہے مختلف طریقے دیے ہوئے ہیں، تو ان کی روزی کا یہ طریقہ ہے کہ یہ خطرناک ترین اور موذی جانور کو اپنے گلے میں ڈال کے، تو جو کوئی جس کی استطاعت ہوتی ہے وہ ان کے پیسے دیتا ہے ان کو، اور پھر ان کے گھر کے مطلب اخراجات پورے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، کیونکہ یہ مدد کے مستحق ہوتے ہیں. اور یہ جو ساری ویڈیوز ہیں یہ ہیں ساری کھیتوں کی، اور آج میرے پاس کوئی خاص ریسیپی نہیں ہے شیئر کرنے کے لیے. میں نے ایڈٹ کی ہوئی ہیں ویڈیوز جو ساگ کی ہیں اور ڈفرینٹ، کیونکہ ہم لوگ یہاں سے ساگ لے کر گئے تھے، اور ڈفرینٹ چیزوں کی اور بھی ویڈیوز ہیں جو میں اپلوڈ کرتی رہوں گی. لیکن آج تو صرف آپ میرے گاؤں کی اور فصل کی سیر ہی کریں گے، جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بہت ہی پسند آئیں گی. جب آپ سردیوں میں شہروں کی بات کریں تو ہر طرف ایک اداسی اداسی ہوتی ہے، لیکن جب آپ گاؤں میں جا کے فصلوں وغیرہ کی سیر کریں تو ہر طرف ایک رونق رونق سی ہوتی ہے، کیونکہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے یہ گرین گرین سی سبزیاں نکالی بھی ہوتی ہیں. ہر طرف ساگ لگا ہوا ہوتا ہے، سیزن کی فریش سبزیاں ہوتی ہیں. سورج کی کرنیں جب آپ پہ پڑتی ہیں تو آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ تھوڑی ہلکی سی گرمائش جو آپ کی باڈی کو فیل ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے. سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں وہ ہمیں وٹامن ڈی دیتی ہیں، جو ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑی ہی دیر کے لیے ہم لازمی بیٹھ جائیں کریں دھوپ میں اور نیچرل وٹامن ڈی لے لیا کریں. اگر میری بات کریں تو مجھے تو اس بار بہت ہی مزہ آیا اپنے گاؤں میں جا کے، کیونکہ میں کافی عرصے کے بعد گئی تھی اور اچھا بہت ہی ہمارا وقت گزرا. اور یہ صبح کی کلپ ہے جب اتنی دھند چھائی ہوئی تھی ہر جگہ پہ، اور ہر کوئی اپنے گھر سے کوئی ناشتے بنا رہا تھا تو وہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا، کیونکہ آگ پہ جلا کے ناشتے بنتے ہیں، کیونکہ گیس صبح کے ٹائم پہ اتنی اویلیبل نہیں ہوتی. تو لوگ ایسے پریفر کرتے ہیں کہ وہ ناشتہ اپنا جو بنائیں تو وہ آگ پر بنائیں، کیونکہ وہ ایک ان کے پاس ایک سستا سبسٹیٹیوٹ ہے گیس کا. تو جو لکڑی پہ کھانا بنتا ہے اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے، اور جو گیس پہ بنتا ہے اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے. گاؤں کے چھتوں پہ دیکھا جائے تو ہر کسی نے اپنے لیے ایندھن رکھا ہوا ہوتا ہے. کوئی دوسرے قسم مختلف قسم کے ایندھن ہوتے ہیں، کوئی لکڑیوں کو جلاتا ہے، کوئی اوپلے جلاتا ہے. تو انہوں نے اپنی چھتوں پہ رکھے ہوتے ہیں تاکہ جب ان کو ضرورت ہو تو اوپر سے جا کے اپنے گھر سے وہ لے کر استعمال کر سکیں.
اگر کوئی شہر سے بہت ہی عرصوں بعد اپنے گاؤں میں جاتا ہے تو اپنے لوگوں سے مل کے، اپنے رشتہ داروں سے مل کر بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بہت ہی مدتوں کے بعد ہم دوبارہ سے ہمارا مطلب ہم نے جینا شروع کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کو پیار کرتے ہیں یا پھر جن سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ ان کے پاس رہیں، ان سے ملے جلیں تو آپ کو بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ بزرگوں سے ملنا، اپنے رشتہ داروں سے ملنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم قطع رحمی کریں، تو ہمیں اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہیے۔ اور جیسے آپ بچے ہوتے ہیں تو اگر وہ بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے تو ان میں آداب آئیں گے مختلف قسم کے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں کیونکہ جو گاؤں کے بچے ہوتے ہیں ان میں اور شہروں کے بچوں میں کافی فرق ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنے بزرگ ہوتے نہیں ہیں کہ جن کی وہ باتیں سنیں، وہ مختلف کہانیاں سنیں۔ تو جب گاؤں کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو ان کی ذہنیت میں اور ان کی باتیں کرنے میں وہ ایک اور ہی بات ہوتی ہے۔ وہ کمپیریزن آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ یہ بچے کہاں کے ہیں، اور شہر کے بچوں میں اور گاؤں کے بچوں میں کافی سہولتیں ایسی ہیں جو کہ گاؤں پہ اتنی بہترین طریقے سے نہیں دی جاتی۔ جیسے پڑھائی کے لحاظ سے بات کی جائے تو اسکول اور کالجز کافی دور دور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے اور خاص طور پہ لڑکیاں جو ہیں وہ اسکول اور کالجز نہیں جا سکتی۔ تو حکومت کو چاہیے کہ لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لیے اور پھر لڑکوں کی بھی، کہ کوئی ایسے اقدامات کریں کہ ان کے اپنے ہی گاؤں میں اچھے اسکولز ہوں، کالجز ہوں، تاکہ وہ اپنی پڑھائی کو مکمل کر سکیں۔ لوگ پریفر کرتے ہیں گاؤں میں کہ لڑکے پڑھ لیں کیونکہ وہ ٹریول آسانی سے کر سکتے ہیں، اور لڑکیوں کے لیے بہت ہی خطرہ ہوتا ہے اکیلے ٹریول کرنے میں، جو کہ بات بالکل ٹھیک ہے اور جینوئن ہے۔ تو اس پہ اگر اتھارٹیز ہی توجہ نہیں دیں گی تو پھر ہم کیسے اس کو یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دی جائے۔ جب باتوں سے باتیں نکلتی ہوں تو مختلف باتیں آ جاتی ہیں۔ ہم کہاں اپنے نیچرل ماحول کی بات کر رہے تھے اور کہاں ہم پڑھائی کی بات میں آ گئے ہیں۔ تو میں نے کوئی اسکرپٹ نہیں بنایا ہوتا کہ میں کیا بات کروں گی، تو جو میرے ذہن میں بات آتی ہے میں ویسے ویسے شروع کر دیتی ہوں۔ اور یہ صبح کے جب کلپ ہے تو یہاں پہ بہت دھند تھی جو میں نے کیپچر کیا تھا، تو اس وجہ سے تھوڑا بلر آ رہا ہے، اور دھند کی وجہ سے کیمرے پہ تھوڑی سی اوس آ جاتی ہے تو وہ بار بار ہٹانی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے جو کلپس ہیں وہ کافی بلرس ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور کامنٹ کر دیا کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو اس قابل ہے تو ان کو شیئر بھی کر دیا کریں، کیونکہ یہ جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ صرف آپ کے لیے ہوتا ہے، اور کوئی بھی محنت کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا صلہ ضرور دیتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن میری ویڈیوز بھی مطلب اچھی طرح ان کے ویوز آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ملتے ہیں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں، اور بہت ہی اچھی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ، اور اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے پیاروں کا بھی بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔